اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رمضان المبارک ہے اور اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اپنے نام کے لیے اور اپنے پیارے حبیب کی سیرت کے لیے ہمیں توفیق بخشی۔ تو آج روٹین سے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جسمانی ٹپ لیتے ہیں، اور آج کی جسمانی ٹپ یقیناً آپ لوگوں کو بہت مزے کی لگے گی، اور وہ کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر آپ سرما لگا لیں اپنی آنکھوں پہ تو انشاءاللہ آپ کو اچھی نیند آئے گی، اور یہ مسنون عمل ہے، یہ آپ کی روح کو تازگی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں تیل سر پہ لگانا، ناف پہ، بھووں پہ لگانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنگھی کرنا، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اور سرما لگانا سفر اور حضر میں ثابت ہے۔ لہٰذا رات کو سوتے وقت کوشش کریں کہ ہر روز دائیں آنکھ میں پہلے سرما ڈالیں، پھر بائیں میں ڈالیں، یا ایک دفعہ یا پھر 3 دفعہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آپ سرما لگاتے تھے۔ یہ آنکھوں کی روشنی کو بحال رکھتا ہے اور یہ اچھی نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سرمے کو سنت سمجھ کے، تاکہ جب ہم بستر پہ جائیں تو ہمارا آخری جو عمل ہو وہ سنت کی تکمیل ہو انشاءاللہ۔ اور کچن کی ٹپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ چاول بوائل کریں تو اس وقت اس میں اگر تھوڑا سا لیموں کا رس ڈال لیں، لیمن جوس تھوڑا سا، اور تھوڑا سا کوکنگ آئل، تو وہ بہت اچھے خوشبودار، ان کا کلر بھی اچھا ہوگا اور وہ ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور روحانی ٹپ یہ ہے کہ وضو کے 3 گھونٹ، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا مستحب ہے۔ تو اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ 3 گھونٹ جو لا علاج بیماریوں کے لیے ہیں، ہر طرح کے مشکلات کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، جس نیت سے آپ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پئیں گے، اسی ٹیپ سے، اسی نال سے، اسی تالاب سے جہاں آپ نے وضو کیا ہے، تو ان پانی کے 3 گھونٹوں میں وہ تاثیر ہے، دعا کی قبولیت کی تاثیر ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی بیمار کی طرف سے تصور کر کے بھی پی سکتے ہیں، کوئی مشکل ہے اس کا تصور کر کے اس کو آپ 3 گھونٹ امت کی طرف سے پی سکتے ہیں۔ ہر گھونٹ کے ساتھ آپ نے جو ذکر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا پینا ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے وضو فرمایا، تمام اعضائے وضو 3 مرتبہ دھوئے، ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہو کر وضو کے بچے ہوئے پانی کو نوش فرما لیا، اور ارشاد فرمایا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو دکھلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے۔ اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت صاحب بن یزید سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں تشریف لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میں بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا یا ڈلوا دیا، تو اس کی برکت سے مجھے ہوش آ گیا اور میں شفا یاب ہو گیا۔ ایک اور طویل روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفر میں صحابہ اکرام علیہم اجمعین کے ساتھ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ قافلہ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے جو پانی لایا گیا وہ مقدار میں بہت ہی کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمانے کے بعد اس میں سے بھی پانی بچا لیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا، اس پانی کو حفاظت سے رکھنا کہ اس پانی کی اپنی شان ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ واقعہ حدیبیہ آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابن مسعود ثقفی واپس اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے جا کر
یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے وضو کرتے دیکھا ہے تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر جھپٹ پڑتے تھے اور زمین پر ایک قطرہ بھی وضو کے دوران نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کے لیے آپ کی خدمت میں پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہروں اور آنکھوں پر ملنے لگے۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں یہ راز ہے کہ جس طرح انسان ظاہری اعضاء پر پانی ڈال کر ظاہری اعضاء صاف کرتا ہے، گناہوں سے تائب ہوتا ہے، مغفرت کا طالب ہوتا ہے، ایسے ہی وضو کرنے والے کے وضو کا بقیہ پانی پینے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میرے خدا جس طرح تو نے میرے ظاہر کو پاک کیا اسی طرح میرے باطن کو بھی پاک کر دے۔ وضو کے پانی میں ایک خاص طرح کی برکت ہے، نیک تاثیر ہے، اس لیے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لینا چاہیے۔ اور بے شک یہ پانی آپ کھڑے ہو کر پئیں یا جس نل سے آپ وضو کریں وہاں ہی 3 گھونٹ آپ پانی اس کے بعد پی لیں۔ اور آج کسی بھی بیماری سے شفا، پریشانی سے نجات، روحانی جسمانی برکات انوارات پانے کے لیے بزرگوں کا آزمودہ ہی عمل ہے۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی جب پئیں تو پہلے گھونٹ پر دل میں اللہ شافی پڑھیں کہ اللہ شفا دے دیں۔ دوسرے گھونٹ کو جب آپ دوسرا سپ لیں تو آپ اللہ کافی کہیں۔ تیسرے پر اللہ معافی، یہ پڑھتے ہوئے اللہ جل شانہ سے اپنی بیماری اور پریشانی سے نجات کی دل میں دعا کریں۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اپنے علاوہ کسی اور کی نیت سے بھی آپ پی سکتے ہیں، مثلاً چھوٹے بچوں کی نیت سے پی سکتے ہیں، ایسے معذور افراد کی طرف سے پی سکتے ہیں جو غسل کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ عموماً نلکے یا ٹوٹی یا بیسن پر جو آپ وضو کرتے ہیں تو اس لیے وضو کے بعد 3 گھونٹ آپ نے وہاں سے ہی پینا ہے۔ وضو نہر، تالاب، سمندر، چشمہ جہاں بھی کیا جائے وہیں سے آخر میں جو آپ پانی پئیں گے وہ وضو کا بچا ہوا پانی ہی شمار ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ روحانی ٹپ ہے، آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ وضو کریں اس کے بعد 3 گھونٹ پانی ضرور پئیں۔ اللہ شافی، اللہ معافی، اللہ کافی۔ اور انشاءاللہ اللہ کریم دعا کی قبولیت سے انشاءاللہ خاص مور ثبت کریں گے۔ تو کل ہماری سیکنڈ جو لیکچر تھا اس میں بات ہو رہی تھی تراویح کے اعمال کی، کہ تراویح کے دوران جب آپ جو اعمال کرتے ہیں، اپنی 4 رکعت تراویح پڑھی اور اس کے دوران جو ہلکا سا وقفہ یا بریک ہوتی ہے اس میں آپ 3 بار استغفار کرتے ہیں، آپ حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی، اور پھر آپ سبحان ذی الملک والملکوت والی دعا پڑھتے ہیں، پھر آپ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا عمل کرتے ہیں کہ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تاکہ ایک آپ کو نفلی جو قرآن ہے اس کا اجر مل جائے۔ پھر آپ اگلی 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اسی دوران یہ کوسچن سامنے آیا کہ اور کیا پڑھا جا سکتا ہے، کہ جو خواتین گھر میں تراویح پڑھتی ہیں، مسجد میں تو اتنا بریک بیچ میں نہیں ہوتا، پے در پے آپ کنزیکٹیو تراویح پڑھتے ہیں، تو گھر پہ اگر خواتین ہیں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اور کو کیا پڑھا جا سکتا ہے، تو انہیں میں نے کہا کہ آپ انمول خزانہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہے تراویح کے دوران۔ تو ان میں کچھ نئے لوگ تھے جنہوں نے پوچھا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ انمول خزانہ کیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ان سے میں نے کل انہیں تھوڑا بہت بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کل کے مارننگ کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ انمول خزانے کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور یہی آج کا آپ کا ذکر آف دا ڈے بھی انمول خزانہ ہی ہوگا۔ انمول خزانے میں مختلف چیزیں، آپ کوئی بھی چیز اگر تو پورا آپ کو آتا ہے زبانی تو آپ پڑھتے رہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے موجود کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو انمول خزانے کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے نئے لوگوں کے لیے مینشن کرنا چاہوں گی، پرانے لوگوں کو تو اس کا پتہ ہے۔ انمول خزانہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ منزل ہے، مختلف آیات کا مجموعہ ہے، 5 آیات ہیں اور ایک حضرت ابو درداء کی حفاظت کی دعا ہے، اور یہ دعائیں ساری تسمیہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد یہ 5 آیات اور دعا پڑھ لی جائے حفاظت کی تو اللہ کریم انشاءاللہ بہت خیریں، برکتیں، عافیتیں، بیماریوں سے نجات اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ بہت زیادہ مجرب عمل ہے، اور اس کے لیے میں صرف اتنا آپ سے کہنا چاہوں گی، پہلے آپ کو یہ بتا دیتی کہ اس میں ہے کیا۔
ایک بار سورۃ فاتحہ ہے، ایک بار آیت الکرسی ہے، اور ایک بار شاہد اللہ سے حساب تک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے، اور سورۃ آل عمران کی ہی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی ملکا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک جو سلطنتیں بھی دیتے ہیں، مال و دولت بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت ابو درداء کی حفاظت کی دعا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جتنا علم وحی زمین پر آیا اس سب کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، اسینس ہے۔ اور آیت الکرسی آپ سب کو پتہ ہے کہ حفاظت کا ایک بہترین حصار ہے، ہر مشکل کا، جادو کا، سحر کا، بیماریوں کا علاج ہے، نجات دیتی ہے، جراثیم سے بھی نجات دیتی ہے، جادو سے بھی نجات دیتی ہے، نظر بد سے بھی، ہر طرح سے، شیطان سے، نفس سے نجات دیتی ہے۔ پھر آگے آپ کو سورۃ آل عمران کی جو دو آیات ہیں ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ جب سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک یہ آیات نازل ہوئیں جو انمول خزانہ میں ہیں، ان کا میں ذکر کر رہی ہوں، تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی کہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے میری عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی کہ جو لوگ ہر فرض نماز کے بعد تیری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرما دیں گے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دیں گے، ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، ان کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، جس کا ادنا ترین درجہ مغفرت ہے۔ یہ حوالہ جو ہے ویلمی کا ہے اور تفسیر روح المانی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیر روح المانی میں یہ بھی درج ہے کہ ان کو جو یہ آیات پڑھیں گے ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس شیخ شبلی نعمانی تشریف لائے تو وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، تو ان کے جو طلباء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضور جی آپ نے کیا کیا ہے؟ شبلی نعمانی کو تو خدا نخواستہ لوگ خبتی کہتے ہیں اور وہ ہمارے مسلک کے بھی نہیں، آپ نے ان کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ان کو مرتبہ عزت اس وجہ سے دی ہے، یہ تکریم، کہ جیسا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت شبلی نعمانی تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور جب میں نے ان سے اس عزت افزائی کا استفسار کیا، کوشچن کیا، پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیات پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ والی آیات، لہٰذا میں نے اس لیے حضرت شبلی نعمانی کا اتنا ان کو اعزاز دیا ہے۔ تو ان آیات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں کہ ان میں اسم اعظم ہے، عرش العظیم والی جو آیت ہے، تو لہٰذا انمول خزانہ میں سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ آل عمران کی آیات ہیں، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ تنگی رزق کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ خوشحالی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، یہ جابس کے لیے، روزگار کے کھولنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، یہ قانونی چارہ جوئیوں کی رکاوٹوں میں پڑھا جا سکتا ہے، یہ معاشی تنگی اور نفسیاتی الجھنوں کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، یہ کسی بھی رکے ہوئے کام کو کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، نظر بد کے لیے بہترین ہے، اور دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔ اور اس میں یہ 2 ہیں، 2 انمول خزانے اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو پہلا میں نے ابھی ذکر کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ انمول خزانہ نمبر 1 ہے، اور جو دوسرا انمول خزانہ ہے اس کے بارے میں اس کو ہم کہتے ہیں انمول خزانہ نمبر 2 یا نمبر 2۔ یہ انمول خزانہ جو ہے یہ حضرت ابو درداء جب آپ انمول خزانہ نمبر 1 پڑھ لیں گے جو ابو درداء کی دعا پہ ختم ہوگا، میں تھوڑا سا حضرت ابو درداء کی دعا کو بھی آپ
کو کھول کے بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ حضرت ابو دردہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابہ میں سے ہیں، اور انہیں آ کر اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر کو آگ آپ کے گھر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی، 3 دفعہ قاصد نے آ کے بتایا اور بعد میں آ کے بتایا کہ وہ آگ آپ کے گھر کے قریب پہنچ کے بجھ گئی تھی۔ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ حفاظت کی دعا پڑھ رہی تھی، لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم والی دعا میں نے پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا انشاءاللہ پورا دن وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو میرے گھر کو آگ کیسے لگ سکتی تھی؟ یعنی اس میں اعظم یقین اعظم ہے، تو انہیں اتنا یقین تھا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ انمول خزانہ نمبر 1 کا حصہ ہے۔ اب میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ انمول خزانہ نمبر 2 کیا ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے بزرگوں کو خواب میں سکھائی ہے۔ زندگی کی ہر مشکل، ہر رکاوٹ کے لیے اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ کوشش کریں کہ آپ انمول خزانہ نمبر 1 اور نمبر 2 کو آج ذکر آف دا ڈے میں ہم اس کو پوسٹ کریں گے۔ اس کی بک لیٹ بھی ملتی ہے پاکستان سے، اور ہم نے اس کا جو چھوٹا ورژن پرنٹڈ ہے کاپی ہماری بچیوں نے وہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ ہم پوسٹ کر دیں گے۔ کوشش کریں، اگر پورا انمول خزانہ نہیں آتا، یعنی آپ کثرت سے پورا دن نہیں پڑھ سکتی، تو کم از کم سورۃ فاتحہ یا آیت الکرسی یا لقد جاءکم، اور اگر آپ کو انمول خزانہ نمبر 2 ابھی نہیں آتا یا لطیفم والا، تو یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہی آپ پڑھتی رہیں اس کا آخری حصہ، لیکن دونوں کا کچھ پارٹ آپ ضرور چلتے پھرتے پڑھیں، باقی آپ سامنے اپنا فون رکھ کے اور پلس آف اسلام پہ دیکھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج آپ کا ذکر آف دا ڈے ہے۔ تو کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور آپ کے اہل بیت میں آپ کی اولادوں کو پڑھا تھا۔ آج ہمارا 5واں جو لیکچر ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی زوجین اور آپ ہماری مائیں امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہماری امہات۔ آج ہم اپنی ماؤں کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اتنا اس کو شروع میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ امت کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصی امتیاز حاصل تھا کہ اللہ نے انہیں 4 سے شادیاں مختلف اغراض کے لیے اجازت دی تھی۔ اور کون سی اغراض تھیں؟ جب ہم ازواج مطہرات کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک لیکچر ہم پورا اس پہ رکھیں گے تاکہ ہم اس کو کلیئر کر سکیں۔ چنانچہ جن خواتین سے آپ نے عقد فرمایا، ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 خواتین آپ کی رحلت کے بعد ہماری امہات حیات رہیں، اور 2 ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ 2 ازواج کون سی تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفات پائیں اور آپ کے ہاتھوں سے دفن ہوئیں۔ ایک تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، پچھلے لیکچرز میں تھرو آؤٹ ہم نے 4 لیکچرز میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ بار بار کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ذریت سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہی تھی، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال ان کا وصال ہوا ہے۔ بہترین تاجر خاتون تھیں، بہت بڑی بزنس وومن تھی مکہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح فرمایا تو اپنا سارا مال و متاع جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور آخر پہ مشقت
کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سکھ دیا، اللہ کی رحمت سے تشفیاں دی اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 10 نبوی کو ہوا تھا، اور دوسری جو زوجہ ہیں وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی حیات طیبہ میں ان کا وصال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مزید 2 خواتین ہیں جن کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے رخصت نہیں کیا گیا۔ تو ہم مختصراً انشاءاللہ آج حضرت بی بی سودا بنت زماں کو اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سودا بنت زماں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد، کیونکہ گھر میں ماشاءاللہ سے چھوٹے بچے تھے اور فوری طور پہ نکاح کی ضرورت تھی، اور ایک ایسی خاتون سے نکاح کی ضرورت تھی جو میچور بھی ہو، بڑی بھی ہو، اور بچوں کی ذمہ داری ہوں اور ان کی تربیت کے بوجھ کو اٹھا بھی سکیں۔ تو حضرت سودا عمر میں بہت میچور خاتون تھیں، اور آپ نے ان سے نبوت کے 10ویں سال ہی ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا جو ہیں ان کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے ساتھ ہو چکا تھا، اور وہ انتقال کر گئے تھے۔ حضرت سودا بنت زماں بیوہ تھیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد بچوں کی تربیت کے لیے حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت بی بی، یعنی یہ سب بچے جو ہیں 10 سال سے کم عمر کے تھے، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی تربیت کے لیے سودا بنت زماں کی خدمات اسلام میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یعنی سب سے پہلی زوجہ آپ کی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی، اور دوسری زوجہ حضرت سودا بنت زماں تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر سے نکاح کیا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی ام رومان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے یار غار، ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ان کی بیٹی تھیں، اور بچپن سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آلموسٹ تربیت پائی ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے شادی کی، یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال کے بعد، اور ہجرت سے 2 سال اور 5 مہینے پہلے۔ اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سے 7 سال کے دوران تھی، لہٰذا اس وقت آپ کی رخصتی نہیں کی گئی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 9 برس تھی، اور وہ باکرہ تھیں۔ باکرہ یہ واحد زوجہ ہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، باقی ساری آپ کی ازواج یا تو مطلقہ یا بیوہ تھیں، لیکن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آپ کی واحد زوجہ ہیں جو باکرہ تھیں، کنواری تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں، اور امت کی عورتوں میں الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب عقل و دانش تھیں۔ بہت زیادہ روایات اور احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نکاح کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ دکھا دی گئی تھیں۔ حضرت جبرائیل نے کوئی ایک پھول، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک باکس آپ کے سامنے پیش کیا، بہت خوبصورت، جس کو کھولا گیا اور اس کے اندر سفید رنگ کی لیئرز تھیں، اور وہاں پہ حضرت بی بی عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تو اللہ کے حکم سے آپ کا یہ نکاح حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوا تھا، اور نزا کے وقت آپ کا سر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ
صدیقہ نے آخری وقت میں مسواک اپنے منہ میں نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر مسواک انہیں کرائی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں جب واقعہ افک ہوا ہے، کچھ منافقین نے آپ پہ الزام لگایا، تو اس وقت قرآن کی تقریباً 17 آیات آپ کی پاک بازی اور پاک دامنی میں نازل ہوئی، جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اس پہ ہر ایک لفظ پہ امت کو اجر ملے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہیں، اور امت کے افراد جن میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، آپ سے ہر مشکل فقہی مسئلے کا حل پوچھا کرتے تھے، اور آپ نے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تربیت پائی اور آلموسٹ 13 سال آپ کے ساتھ ایز اے زوجہ گزارے تھے، تو لہٰذا 11 سال، کیونکہ نکاح کے بعد جب آپ کی رخصتی ہوئی ہے تو وہ فرسٹ ہجری میں ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ 11 عیسوی میں ہوا ہے، 11 ہجری میں ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 11 سالہ دن رات کا ساتھ جو ہے، اس نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی تربیت کو 4 چاند لگائے تھے، اور اسلام کے سارے فقہی مسائل جہاں بھی صحابہ اکرام کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے تھے، اور آپ کی رائے کو بہت اتھینٹک مانا جاتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا امت پہ یہ بھی احسان ہے کہ آپ سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں، اور جو امت کی اصلاح کا باعث ہیں۔ تو اللہ کریم ہمارے ازواج مطہرات کی اس بولنے، کہنے، سننے کو اگر کسی حد ادب یا غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں، اور اس کی تاثیر، اس کی خیریں، اس کی برکتیں ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو، ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو، اور ہمارے گروپ کو، اور ہماری ساری کلاسز کو، اور پوری امت کو، جن و انس کو انشاءاللہ عطا فرمائیں، اور سدا خیر کے بول عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خیروں کو متوجہ فرمائیں، عافیتیں دیں، آفتوں سے انشاءاللہ بچائیں، لا علاج بیماریوں سے بچائیں، انشاءاللہ 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 اللہ کریم اپنی رحمت سے خاتمہ بالخیر اور کرنے والی موت عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، امید نہیں رکھی، اللہ کریم ان سب کی دعاؤں کو عافیتوں کے ساتھ قبول فرمائیں، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم نفع بخش علم عطا فرمائیں، جہالت سے بچا لیں، اللہ کریم ہمیں سعید وقتوں میں لکھ لیں، نیک وقتوں میں لکھ لیں، اللہ کریم بدبختیوں سے بچا لیں، اللہ کریم جادو سے بچا لیں، نظر بد سے بچا لیں، اللہ سنیں ہمیں کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگا دیں، اللہ کریم اپنے گھر بلائیں، جو لوگ اس وقت آپ کے گھر موجود ہیں انہیں اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے سفروں کو مقبول بنائیں، آسان بنائیں، سہل بنائیں، اور وہ امت کے لیے انشاءاللہ منوا کر آئیں، اللہ سونے پورے عالم اسلام کو سدا خیریتوں عافیتوں سے رکھیں، اللہ کریم پوری امت کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر مسلک کو عافیتیں عطا فرمائیں، سکون عطا فرمائیں، ہدایت عطا فرمائیں، بے ہدایتی سے بچائیں، اپنے کلمے سے روشناس کرا دیں، پوری امت کو اپنے کلمے سے روشناس کرا دیں، آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، اللہ کریم جس سے چاہیں گمراہ کر دیں، اللہ سونے آپ کی انگلیوں کے پوروں میں مخلوق کے دل ہیں، اللہ کریم ان کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف بدل دیں، اور جو تیری اطاعت میں ہیں انہیں اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائیں، ان کے دلوں کو ہدایت سے کبھی نہ پھیریں، اللہ کریم بہت سے بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، اللہ سونے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، اللہ کریم ان کے گھروں کو خیریں، برکتیں، محبتیں، سکون، آشتی عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، اللہ سونے انہیں خیریں، برکتیں، نورانیت، روحانیت عطا فرمائیں، اللہ سونے جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، غیب کے خزانوں میں سے صالح اور نیک لوگوں کو متوجہ فرمائیں، انہیں جنت کے عافیتوں کے ساتھی عطا فرمائیں،
اللہ سونے ہماری نسلوں کو پورے جنوں نے اس کو اللہ کریم طلاقوں سے بچانا، سپریشن سے بچانا، خودکشیوں سے بچانا، ڈپریشن سے بچانا، انگزائٹی سے بچانا، اکلاپے سے بچانا، اللہ کریم غربت سے بچانا، اللہ کریم بے عزتیوں سے بچانا، اللہ سونے ان پہ اپنی رحمتیں، فضل، کرم، عافیتیں کر دینا، جوڑ عطا فرمانا، توڑ سے بچانا، اللہ کریم جو ہماری بچیاں دوسرے گھروں میں جائیں نور بن کے جائیں، رحمت بن کے جائیں، عافیت بن کے جائیں، روشنی بن کے جائیں، اللہ کریم جو بچیاں ہمارے گھروں میں آئیں خیریں بکھیرنے والیاں ہوں، جوڑنے والیاں ہوں، توڑنے والیاں نہ ہوں، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم ہمارے ایمان کو بڑھائیں، ہمارے لباس کو بڑھائیں، اللہ کریم ہمارے سجد و تسبیحات، اذکار، قرآن اس کی تلاوت کو بڑھا دیں، اللہ کریم ہمیں نظروں کیا حیا، اللہ کریم نظروں کا جھکنا عطا فرما دیں، بد نظریوں سے بچا لیں، نسلوں کو امت کو بد نظریوں سے، بے جا شہوت سے بچا لیں، اللہ کریم بہت سی گودیں خالی ہیں، بہت سی گودیں خالی ہیں، اللہ سنے کسی کو بے نشان نہ چھوڑنا، کسی کو بے نام نہ چھوڑنا، اللہ کریم ہر گود عافیت کی اولاد سے مزین ہو جائے، اللہ سنے ہر گود کو بہترین ہرا بھرا کر دے، بال بچے دار کر دے، انہیں بہترین صالح بے عیب، اللہ کریم بے عیب پورے ایمان والے، اللہ کریم پورے اعضاء والے بہترین خوبصورت بچے عطا فرما دے، اللہ کریم امت کی خیریں کریں، بیت المقدس حجاز مقدس کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر بلائیں، بار بار بلائیں، خیروں کے سفر دیں، عافیتوں کے سفر دیں، اللہ کریم اپنی خاص رحمت کے دروازے کھولیں، ہم سب کے گناہ معاف کریں، ہم پہ کرم کریں، اللہ کریم اپنی رحمت سے امت کے ہر فرد کو مستفید کریں، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، ہمارا کوئی گناہ ہماری نسلوں کی جوانیوں کی راہ میں آڑے نہ آئے، اللہ سونے انہیں ہدایت یافتہ بنا دیں، اللہ کریم ہمیں ہمارے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، آپ بھی انہیں پیار کریں، انہیں چاہیں، اللہ سونے انہیں پاک کر دیں، اللہ کریم انہیں پاک کر دیں، اللہ کریم انہیں قرآن سے جوڑ دیں، تصویر مسلح سے جوڑ دیں، اللہ سونے وہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، آپ انہیں اپنا بنا لیں، اللہ کریم انہیں ایسا بنائیں وہ آپ کو پسند آ جائیں، اللہ کریم انہیں ایسا بنائیں کہ انہیں دیکھ کے لوگوں کو آپ یاد آنے لگیں، اللہ سونے ہدایت آپ کے پاس ہے، زمین پہ اتاریں ہدایت، زمین بڑی ترسی ہوئی ہے، بہت پیاسی ہے، زمین کو ہدایت کی بہت ضرورت ہے، اللہ سونے عرش کے خاص خزانوں میں سے ہدایت کی نعمت زمین والوں کو دے دیں، آپ کا ترلا ہے، آپ کی منت ہے، عطا فرما دیں، اور آپ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے، آپ خود فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا پائے گا، اللہ سونے ہم نے گمان کر لیا، آپ نے ہدایت دے دی اور آپ انشاءاللہ دے دیں گے، اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں کی خیر کریں، اللہ کریم ہمارے دوستوں کی خیر کریں، اللہ کریم ہمارے لیے مانگنے والوں کی خیر کریں، اللہ کریم ہمیں چاہنے والوں کو آپ چاہیں، ہمیں عزتیں دینے والوں کو آپ عزتیں دیں، اللہ کریم ہماری نسبتیں جہاں جڑی ہیں وہ جڑی رہیں، اللہ کریم ان نسبتوں کی تاثیر دے کے رکھیں، اس میں کسی بڑے بول سے، ریا سے بچا لینا، تکبر سے بچا لینا، جاہلیت سے بچا لینا، اللہ کریم سدا عاجز رکھنا، مسکنت دینا، مسکینوں میں مارنا، مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں حشر کرنا، ہمارے تھوڑے پہ راضی ہو جانا، سونے تھوڑے پہ راضی ہو جانا، تھوڑے عمل پہ راضی ہو جانا، اللہ کریم ہم قابل نہیں، ہمیں قبول فرما لیں، اخلاص عطا فرما دیں، تاثیر عطا فرما دیں، اللہ کریم پوری امت کو جوڑ دیں، توڑ سے بچا لیں، اللہ کریم کائنات کے کونے کونے میں جہاں کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کریم اس کی زبان کی، اس کی نسل کی حفاظت فرمائیں، اسے نفس کے غلبے سے بچا لیں، دشمنوں سے بچا لیں، اللہ کریم دعا مانگنی نہیں آ رہی، تجھے دینا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے دے دیں، بے سوال رکھ، سدا طائر طیب وافر جسمانی روحانی رزق بے سوال عطا فرمانا، عافیتیں عطا فرمانا، شفائیں عطا فرمانا، اللہ کریم سکون عطا فرمانا، اللہ کریم گھروں کو فضل اور کرم سے بھر دینا،
اللہ سنیں، جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں، سدا نسلوں کو بے سوال رکھیں، اللہ کریم سدا نسلوں کو بے سوال رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی عنہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔